پیشاب میں شوگر آنے کی کیا وجوہات ہیں اور یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کی کیا علامات ہیں، اس پہ آج میں بات کروں گا۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ڈاکٹر مستنصر بلوچ۔ آپ کے لیے میں ایک نیا ٹاپک لے کر آیا ہوں جس کو آپ گلوکوز یوریا کہتے ہیں، یا پیشاب میں شوگر کا یا کاربوہائیڈریٹس کا گلوکوز کا اخراج۔ سب سے پہلے اس کی میں بات کروں گا وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 از ڈائبٹیز، یا جس کو آپ ذیابیطس شوگر کہتے ہیں۔ اگر ذیابیطس یا شوگر زیادہ دیر تک رہ رہا ہے تو یہ پیشاب میں گلوکوز آنے کی ایک وجہ ہو سکتا ہے۔ دوسری اس کی جو وجہ ہے وہ گردے کے امراض ہیں۔ اگر گردوں کے انفیکشنز ہوں یا گردوں کی سوزش ہو اور ٹھیک سے گردے فلٹر نہیں کر پا رہے خون، تو اس میں بھی گلوکوز آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ دیگر انفیکشنز ایسے ہوتے ہیں، اگر زیادہ دیر تک انفیکشنز رہیں تو وہ بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گیسٹیشنل ڈائبٹیز، حاملہ خواتین کے اندر یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر خوراک میں آپ کا زیادہ استعمال ہے کاربوہائیڈریٹس کا، گلوکوز کا، تو یہ ایک اور وجہ ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایسے امراض جن کی جو کچھ میڈیسنز ایسی جن کے مضر اثرات کی وجہ سے بھی گلوکوز یوریا یا پیشاب میں گلوکوز کا اخراج ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس کی چند ایک چیدہ وجوہات ہیں۔ آپ اس کے بچاؤ کی بات کرتے ہیں کہ اب اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ نمبر 1 obviously اس کی ڈائبٹیز کنٹرول، پیشنٹ کی ڈائبٹیز کنٹرول کریں گے، اس کی ذیابیطس کو، شوگر لیول کو نارمل رکھیں گے۔ اس کے بعد اگر گردوں کے امراض ہیں تو اس کا علاج۔ اب لائف سٹائل میں یا فوڈ میں ہم کیا تبدیلیاں کر سکتے ہیں۔ فوڈ میں یا ڈائٹ میں ہم تبدیلیاں یہ کر سکتے ہیں کہ کاربوہائیڈریٹس کا استعمال، چینی، میٹھے کا استعمال کم سے کم کر دیں، اور بیلنس ڈائٹ لیں، ایسی ڈائٹ لیں جس کی نیوٹریشنل ویلیو جو ہمارے جو جسم کو سب طرح کے وائٹامنز، منرلز، باقی جو اجزاء چاہیے وہ مکمل طور پر ملیں۔ اس کے علاوہ سٹریس مینیج کریں گے۔ سٹریس مینجمنٹ، اگر کوئی ذہنی تناؤ کا شکار ہے تو اس کا ذہنی تناؤ اور سٹریس کو ہم مینیج کریں گے، کم کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی میڈیسنز لے رہا ہے جو ضروری ہیں اور چھوڑ بھی نہیں سکتا لیکن اس کی وجہ سے گلوکوز یوریا بھی ہو رہا ہے، تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہم کون سی میڈیسن کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اس سے بچا جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے، خوشیاں بانٹیے اور خوش رہیے۔ اللہ حافظ۔